کی عبادات کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کرنے کے لیے چند ایسے مواقع ان کو عطا فرمائے ہیں جن میں اللہ ارحم الراحمین کی رحمت جو ہے خصوصی طور پر معجزن ہوتی ہے، اور جو لوگ ان سنہری مواقع میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، التجائیں، مناجات، عبادات کرتے ہیں، انہیں اللہ احکم الحاکمین خصوصی طور پر قرب اللہ کا ان لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے، اور ان پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ قبولیت دعا اور قرب الہی کے سنہری کچھ ایام، کچھ مواقع، کچھ اوقات ہیں، اور روزانہ کون کون سے وقت میں دعا کی جائے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں، وہ کون کون سے مواقع ہیں۔ روزانہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء بین الاذان والاقامۃ مستجاب فادعوہ۔ دعا اذان اور اقامت کے درمیانی وقت جو ہوتا ہے، اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے پہلے، یعنی نماز کے انتظار کا وقت، یہ وقت اذان اور اقامت کے درمیانہ وقت جو ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ انسان جو بھی رب العالمین سے دعا کرے، اس وقت کے اندر اللہ رب العزت ضرور بالضرور انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وقت فرض نماز کے فوراً بعد، اب نماز کا سلام پھر جائے، انسان ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے، کسی سے بات چیت نہ کرے، اور اس کے بعد رب العالمین سے دعائیں کرے، التجائیں کرے۔ وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، نماز کے بعد کا وقت، فرضی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سنہرا وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت۔ اور تیسرا وقت رات کے پچھلے پہر، یعنی تہجد کی نماز کے ٹائم، اس وقت فجر کی اذان سے پہلے پہلے دعا کی جائے، اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ چوتھا وقت رات کو جب بھی آنکھ کھلے انسان کی، انسان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر پر سو گیا ہے، اور اس کے بعد 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے اذان سے پہلے پہلے جس وقت بھی انسان کی آنکھ کھلی ہے، اس وقت اٹھ کر کے اپنے رب سے التجائیں کرے، معافیاں مانگے، دعا کرے، وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جو مسلمان رات کو باوضو ہو کر اور ذکر و اذکار کر کے رات کے وقت اللہ رب العزت کی عبادات کرنے کے بعد دعا کرتا ہے یا سو جاتا ہے، باوضو ہو کے سو جاتا ہے اپنے بستر پر، اللہ کے فرشتے اس انسان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں اس انسان کے لیے، اور جب بھی آنکھ کھلے اس وقت اللہ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔
اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ سنہری اوقات اور اذان کے بعد یا اذان جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کے اندر اللہ رب العزت سے دعائیں کی جائیں، التجائیں کی جائیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی جائیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه اذهب الباس رب الناس واشف الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا فانك خير الشافين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجرنا من النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب جو بھی ہے میرے اللہ بیمار ہیں، گلی محلے کے اندر رہنے والے لوگ، اے میرے اللہ جو ہسپتالوں میں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ میرے سمیت جن کے والدین فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ اے میرے اللہ سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، قبر کی حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہم بغیر حساب و کتاب کے جنت چاہتے ہیں۔ اے میرے اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ قبر کے حشر کے عذاب سے ہم سب کو آزاد فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما، دن دگنی رات دگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اولاد کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔